اس سے بڑھ کر کوئی جماعت نہیں ہے. اور آپ موبائل چلائیے, اور آپ موبائل چلائیے, اس سے بڑھ کر کوئی چیز تو ہے نہیں. قرآن شریف سے ہی بڑھ کر وہ موبائل ہے. آپ چلائیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی استغفر اللہ. بتائیے کیا تماشا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کو پبلک کو سمجھائیے. پبلک کو ہم کیا سمجھائیں؟ جو 10 سال مدرسے میں پڑھا وہ نہیں سمجھ پایا تو یہ پبلک جاہل بیچاری حل جوتنے والی ہے, کیا سمجھے گی؟ جو 10 سال مدرسے میں پڑھا وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں, داڑھی تو ٹوپی رکھنے کے باوجود, یہ جاہل کو ہم کیا سمجھائیں؟ یہ کہاں وہ جو 10 سال مدرسے میں رہا, دینی ماحول میں رہا, نماز کے ماحول میں رہا, ڈنڈا مار کے نماز پڑھایا گیا, اور پھر وہ بھی نماز نہیں پڑھتا ہے, تو کیا امید کرے آپ سے؟ اس لیے میں نے کہا قیامت قریب آ گئی ہے. قیامت قریب آ گئی. داڑھی مونڈا دو. داڑھی مونڈنا اتنا بڑا فرض نہیں ہے جتنا بڑا فرض نماز پڑھنا. داڑھی مونڈنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم نماز پنجگانہ چھوڑنا ہے. یہ فرض اعظم ہے, اس کا چھوڑنا گناہ اعظم ہے. اگر کوئی داڑھی نہیں رکھے گا گناہ ہے, مگر نماز چھوڑنے کی طرح گناہ نہیں ہے. اپنا داڑھی ہے نمازی نہیں, داڑھی ہے نمازی نہیں. پنجابی پائجامہ کوئی نہیں پہنے گا, پینٹ شرٹ پہنے گا, کوئی گناہ نہیں ہے. البسو ما لم یخالط ہو اسراف والا مخیلت ہو. حدیث میں آیا ہے کہ البسو پہنو, put on any dress, کوئی بھی لباس ہو تم پہنو, جب تک کہ ایکسٹراویگنس اور ایروگنس, یعنی جب تک کہ فضول خرچی اور غرور اس میں نہیں ہو, اس وقت تک کوئی بھی لباس تم پر درلے حلال ہے. جس لباس کے پہننے کے بعد فضول خرچی اس میں ہو, یا پھر پہننے کے بعد غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جائے, پھر اس پر کلام ہے. کچھ لباس ایسا ہے جس کا پہننا حرام ہے, اور پھر جس میں ستر پوشی ہو سکے آپ پہنے, پینٹ شرٹ پہنے. یہ آج کرسچنوں کے لباس نہیں رہ گیا, ایک جنرل لباس ہے جو ساری قوم کے لوگ استعمال کرتے ہیں. مگر پنجابی پائجامہ ہے, نمازی نہیں. اس سے بہتر تھا کہ پینٹ شرٹ پہنتے اور نماز پڑھ لیتے, چونکہ پنجابی اور پائجامہ جبہ پہنا فرض نہیں ہے, مگر نماز پڑھنا فرض ہے. یہ سب صرف سننے سنانے کی بات ہے. جب دیکھتا ہوں حرکتوں کو تو ایسا سوچتے ہیں کہ جب یہ 10 سال پڑھا اور ڈیلی سنتا ہے تقریر میں, اس کے باوجود سینہ اتنا ہارڈ, اتنا سخت, اتنا پتھر دل ہو گیا ہے کہ یہ سجدہ نہیں کرتا. ان ظاہروں سے ہم کیا امید رکھیں جو سال میں 1 بار 2 گھنٹہ تقریر سننے کے لیے آتا ہے؟ سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا. خالی علم کی فضیلت پہ خطاب کیجئے, علماء کی فضیلت پہ خطاب کیجئے. نہیں, ہم 1 گھنٹہ 1 لاکھ گھنٹہ تقریر کریں گے. لوگ میری باتوں کو کم دیکھتا ہے, میرا کیریکٹر زیادہ دیکھتا ہے. نہیں سنا آپ نے کہ آدمی 5 گھنٹے تک خطاب کرتا تھا؟ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 منٹ کے لیے جلسے میں آ جاتے تھے تو ان کا چہرہ دیکھ کر چور ولی بن جاتا تھا. چہرہ عمل بولتا ہے, عمل کی طاقت زیادہ ہوتی ہے, صرف بکواس پہ نہیں ہوتا ہے. اگر بات اور عمل دونوں سیٹ ہے تب تو صحیح ہے, یا صرف زبان ہے اور عمل زیرو ہے, دل کے اندر اترتی ہی نہیں ہے وہ بات. اور آج حالات ایسے ہی ہو گئے. ہم ایک بار ابھی کانپور کے علاقے میں تقریر کر رہے تھے, اور ایک انجینئر مجھ کو اپنی کار سے اسٹیشن پہ چھوڑنے کے لیے گیا, اور اس تقریر میں بھی میں نے موبائل وغیرہ جو بلا وجہ انسٹاگرام یوٹیوب چلاتے رہتے ہیں, 24 گھنٹے چپکے رہتے ہیں, چاہے مسجد میں ہو گھر میں رہے, یعنی اس چپکے رہتے ہیں. کافروں سے کیا لینا دینا ہے, اس کا تو جہنم اس کا مقدر ہی ہے. وہ چاہے چپکے رہے, چاہے وہ شراب پیے کہ زنا کرے کہ مردار کھائے کہ کچھ بھی, اس سے کیا مطلب ہے, انجام تو اس کا جہنم آئے گی. لیکن یہ حرام و حلال کی بات ہے اس سے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتا ہے, جو جانتا ہے کہ مرنے کے بعد جنت ہے, مرنے کے بعد جہنم ہے, موت آنی ہے, پھر حساب کتاب وہاں دینا ہے. تو جو اس قدر سیریس قوم ہو جسے مرنے کے بعد پر قیامت قائم ہونے پر یقین ہے, تو ان کے لیے بحث ہے نا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ان کے لیے جیون پدھتی ہے کہ جیون کیسے گزارنا ہے. وہ تو چاہے انسٹاگرام پہ رہتے وہ رات کے 2 بجے سوئیں اور دن کے 10 بجے اٹھیں, کیا مطلب ہے اس کا. وہ چاہے شربت پیے کہ شراب پیے, کیا مطلب ہے اس کا. ہاں, اگر وہ بھی ہیلدی رہنے کے لیے اگر اچھا کام کرتے ہیں تو یہاں ہیلتھ ملے گا. یہاں 24 گھنٹے محنت کرتے ہیں تو ویلتھ دولت اس کو ملے گی. اگر مسلمان کا بچہ اگر ایمان ہے, نماز اس کے پاس ہے, جنت ملے گی. مگر دنیا میں اگر وہ محنت نہیں کرتا ہے تو ڈی ایم نہیں بنے گا, یہاں ایس پی نہیں بنے گا. اگر وہ محنت نہیں کرتا ہے تو یہاں اسے گورنمنٹ کا جاب نہیں ملے گا. ہاں, جنت ملے گی وہاں, مگر یہاں جاب نہیں ملے گا. اگر کافر کا بچہ اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے,
تو وہاں تو سدا خربوں سال اربوں سال جہنم میں جلے گا وہ. لیکن اگر دنیا میں وہ 18 گھنٹے پڑھتا ہے تو ڈی ایم وہ بنے گا. اگر یہاں وہ فیکٹری کے لیے محنت کرتا ہے تو بہت بڑا ارب پتی وہ بنے گا. اگر وہاں کھیتی کرنے میں سیریس ہے تو مسلمان بھیک مانگے گا اور کافر کا بچہ خربوں میں کھیلے گا. کیونکہ دنیا کے نیم کا جو پالن کرے گا وہ یہاں پروگریس کرے گا. اب اگر مومن آخرت کے لیے بھی عمل کرے اور دنیا کے لیے بھی محنت کرے تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو مومن اللہ سے مانگتا ہے آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. یہاں بھی دھنوان رہے گا مرنے کے بعد بھی جنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.